ڈگری تو سب کراتے ہیں, ڈگری کرنے کے ساتھ آپ نے کیا کیا ہے وہ امپورٹنٹ ہے. چائنا جو ہے وہ انوویشن کی طرف جا رہا نہیں, جا چکا ہے. چائنیز اسٹوڈنٹس are also one of the top students in numbers that go to international universities as well. China far outweighs US and all the other countries in the world when it comes to filing patents as well. چائنا کی ڈگری ہو گئی یا چائنا کی کوئی چیز ہے تو یہ چلے گی نہیں. چائنا کی ڈگری اتنی ہی فارغ ہوتی تو NYU نیو یارک یونیورسٹی شنگھائی میں کیمپس ہے. یہاں پہ ابھی بھی اسٹل کنسرنز ہیں کہ چائنا جا کے پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا ہے. ادھر آپ کو پتہ کون پڑھا رہے ہیں؟ وہ پریکٹیشنرز پڑھا رہے ہیں, وہ انڈسٹریلسٹ پڑھا رہے ہیں جن لوگوں نے ای کامرس کیا ہوا ہے. سو آپ کس سے پڑھنا چاہو گے؟ پروفیسر سے پڑھنا چاہو گے یا اس سے پڑھنا چاہو گے جو خود بھی ملینئر ہے؟ آپ جہاں سے بھی پڑھے ہوں, ایون پاکستانی کسی یونیورسٹی سے پڑھے ہوں, یور سکسیس ڈپینڈ سوللی اپان یور سیلف. پیپل آر ریئلائزنگ کہ 26-27 شینجن کنٹریز EU اینڈ کینیڈا اینڈ US, یہ 30-31 ملک دنیا نہیں ہے. دیر آر 200 کنٹریز ان دا ورلڈ. ہیلو السلام علیکم, دس از یور ہوسٹ سامی عادل اینڈ آئی ویلکم یو ٹو اندر ایپیسوڈ آف دا WTI ٹاکس. آج ہم اس ٹاپک پہ بات کریں گے کہ چائنا اتنی زیادہ انویسٹمنٹ کرنے کے باوجود, ٹیکنالوجی کی فیلڈ میں سب سے آگے ہونے کے باوجود, وہ گلوبل ریکگنیشن کیوں حاصل نہیں کر پا رہا جو US کو یا رشیا کو یا اور کینیڈا جیسے ممالک کو حاصل ہے. اور اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہیں انرجی اینڈ اکانومک انالسٹ اسامہ رضوی. السلام علیکم سر. تھینک یو سمی. اچھا سر, چائنا انویسٹنگ ملینز آف ڈالرز ان ایوری سیکٹر آف دیئر, ٹیکنالوجی ہو, ایجوکیشن ہو یا جو بھی چیز ہو ان کو, لیکن آج تک وہ جو ایک شروع سے چائنا کا وہ سلینگ مشہور ہو گیا ہوا ہے کہ چائنا کی ڈگری ہو گئی یا چائنا کی کوئی چیز ہے تو یہ چلے گی نہیں, مطلب, اور وہ سارا کچھ. تو ایسا کیوں ہے؟ مطلب اتنا انہوں نے ہیوج اماؤنٹ آف انویسٹمنٹ کیا ہے, AI میں سب سے آگے, انہوں نے US کو بھی پیچھے چھوڑ دیا. تو واٹ آر دا میجر ریزنس فار دس؟ دیکھو, آپ نے اپنے انٹروڈکشن میں بھی کہا نا کہ کیوں نہیں ریکگنیشن وہ کر پا رہا. اس کو ریفریم کریں ہمارے لیے. اصل میں چائنا کی ریکگنیشن, اصل میں چائنا کی جو ایک اس کا اکنامک یا ڈپلومیٹک یا ادروائز ایک جو ہیفٹ ہے یا اس کا جو پاور ہے وہ تو ریکگنائزڈ ہے اکراس دا ورلڈ. آپ یہ کہیں کہ پاکستان کے اندر یا ساؤتھ ایشیا کے اندر کہ چائنا جو ہے وہ ابھی تک اس کی جو ڈگری ہے وہ اس طرح کیوں نہیں ریکگنائز ہوتی ہیں, چائنا کی ایجوکیشن کو اس طرح کیوں نہیں سمجھتے. اس کو سمجھنے کا اچھا طریقہ ہے کارز, کیونکہ پاکستان میں بھی ایگزامپل ہے اس کی بڑی اچھی. کل میں نے پڑھا یا آج پڑھا کہ BYD بلڈ یور ڈریم جو ہے اس نے $100 بلین کی سیل کی ہے, فار سرپاسنگ دیٹ آف ٹیسلا اینڈ ادرس. پاکستان میں بھی جب چائنیز کارز نئی آئی تھیں تو اس کی ایکسیپٹیبلٹی بہت لو تھی. ٹھیک ہے, اف ایم ناٹ مسٹیکن رائٹ ناؤ چائنا کے کچھ برانڈز ہیں جنہوں نے پاکستانی مارکیٹ میں 7-8-9% تک مارکیٹ شیئر اس وقت حاصل کر لیا ہوا ہے. کچھ کار کمپنیز ایسی ہیں جن کا شیئر جب آیا تھا اس سے اس وقت ٹوائس یا تھرائس جا چکا ہے. ٹھیک ہے, انٹرنیشنلی بھی اگر آپ دیکھیں تو چائنیز جو کار کے ایکسپورٹرز ہیں دے ہیو اوور ٹیکن ایوری ادر کنٹری ایکسیپٹ فار آئی تھنک جرمنی اور جاپان, اور وہ ٹاپ لارجسٹ ایکسپورٹر بنی پچھلے کچھ سالوں میں. اب چائنا میں ہمیشہ بات کرتا ہوں فرام امیٹیشن ٹو انوویشن. چائنا جو ہے وہ انوویشن کی طرف جا رہا نہیں, جا چکا ہے. سیم گوز ان دا ڈگری. آپ دیکھیں چائنا کے اندر R&D جو ڈیولپمنٹ انویسٹمنٹ ہوتی ہے وہ 2.5 سے 3% ہے GDP کا. چائنا کے اندر اس وقت 5-6 اور اس سے بھی زیادہ لاکھ جو اسٹوڈنٹس انٹرنیشنل وہ کام پڑھ رہے ہیں. چائنیز اسٹوڈنٹس آر آلسو ون آف دا ٹاپ اسٹوڈنٹس ان نمبرز دیٹ گو ٹو انٹرنیشنل یونیورسٹیز ایز ویل. ٹھیک ہے, میتھس ہے یا پھر STEM ایجوکیشن ہے, اس کے اندر چائنیز اسٹوڈنٹس ہیو کنسسٹنٹلی کم آن دا ٹاپ. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں کہ پیٹنٹ فائل ہوتا ہے, ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے, کیونکہ آپ کہیں یہ میرا اوپینین ہے, میں ویسے اوپینین تو نہیں اسٹیٹس دے رہا ہوں. پیٹنٹ فائل کرتے ہیں آپ جب کوئی انوینشن کرتے ہیں یا کوئی نئی چیز کرتے ہیں تو آپ اس کا پیٹنٹ فائل کرتے ہیں. وہ بائی ڈیفینیشن امیٹیشن نہیں ہو سکتا کسی چیز کی, اٹ ہیز ٹو بی یونیک. ٹھیک ہے, اور سالانہ ایک باڈی ہے اس کا میں نام بھول رہا ہوں, دے ٹریک ہاؤ مینی پیٹنٹس ایوری کنٹری ہیز فائلڈ. ٹھیک ہے, اور جو زیادہ فائل کرتا ہے اس کا مطلب کیا ہوگا کہ ادھر انوویشن زیادہ ہو رہی ہے, ادھر امپروومنٹ زیادہ ہو رہی ہے, ٹیکنالوجی اینڈ ادروائز. تو اٹ ٹرنز آؤٹ کہ چائنا فار outweighs US and all the other countries in the world when it comes to filing patents as well. تو اس کا مطلب آٹومیٹیکلی یہ ہے کہ وہ امیٹیشن والی چیز نہیں ہے یا لو کوالٹی چیز نہیں ہے, یہ ہائی کوالٹی چیز ہے. انٹرنیشنل میتھمیٹیکل اولمپیاڈ ہوتا ہے, اس کے اندر میرے خیال سے 50% پلس چائنا کی ٹیمز جیتتی ہیں.
سملرلی اگر چائنیز یونیورسٹیز کی بات کریں تو چنگوا یونیورسٹی ہے جس کا آئی بلیو 12th یا 13th موسٹ بیوٹیفل کیمپس ان دا ورلڈ ہے, پیپل ڈونٹ نو دس. پیکنگ یونیورسٹی ہے. یہ وہ یونیورسٹیز ہیں جو ایسٹ کی کیمبرج اینڈ آکسفورڈ کہا جاتا ہے. یہ ہمیں نہیں پتہ. تو وہ جو آپ نے شروع میں بات کی نا کیوں نہیں ملتی ریکگنیشن ملتی ہے. آپ یہ کہیں پاکستان میں کیوں نہیں پتہ, اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ ہمارا جو اوور آل ایکسپوجر ہے دنیا کو دیکھنے کا, میڈیا, وہ ہم کنزیوم کرتے ہیں ویسٹرن سے مطلب وہ ویسٹ بالکل نہیں ہے. ویسٹرن سے مطلب ہے ایک آئیڈیالوجی ہے نا, فری اسپیچ والی, اور وہ جو میں اسن کے ساتھ بھی پوڈ کاسٹ کرتا رہتا ہوں. اب وہ ایک چھوٹا سا چنک ہے, اگر آپ وہ کنزیوم کرتے رہیں گے تو آپ کو لگے گا ایسے وہی دنیا. لیٹس ڈسکس واٹس ہیپننگ ان دا US دیز ڈیز. ہم اپنے پیج پہ بھی لگاتے رہتے ہیں ہاؤ مینی اسٹوڈنٹس ہیو بین ڈیپورٹیڈ جسٹ بیکاز ایٹ ون پوائنٹ ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی دے سم ہاؤ سپورٹڈ دا پیلسٹینین کاز. ٹھیک ہے, ٹرمپ نے سیلف ڈپورٹیشن کے لیے اپلیکیشن لانچ کی ہے کہ آپ سیلف ڈپورٹ کر دیں اپنے آپ کو. اینڈ یسٹرڈے اور ٹوڈے این انڈین اسٹوڈنٹ, PhD اسٹوڈنٹ اسٹڈنگ ان کولمبیا یونیورسٹی, ون آف دا بیسٹ یونیورسٹیز, مائی ڈریم اسکول ایز ویل ایٹ سم پوائنٹ. اب نہیں رہا امریکہ کے اندر کوئی ڈریم اسکول, تو وہ اس نے اپنے آپ کو خود ڈپورٹ کیا ہے. وہ ایک کس کا کیس چل رہا ہے پیلسٹینین سپورٹر کا, براؤن یونیورسٹی والا, محمود نام ہے اس کا, جو وہ اس بندے کے اوپر اتنی. ہم نے یہ بھی دیکھا کہ US کے اندر کیمپس کے اوپر دا ہارٹ آف فری اسپیچ, دا کریڈل آف فری اسپیچ اینڈ رائٹس, کیمپس کے اندر ٹیچرز کو اریسٹ کیا گیا ہے برے طریقے سے. ٹھیک ہے, نی آن دیئر نیک, اور ان کو کیا جا رہا ہے. آپ نے یہ چائنا کے اندر ہوتے ہوئے نہیں دیکھا. اب آپ کہیں وہاں میڈیا کنٹرول ہے, اس ایج میں کہاں میڈیا کنٹرول رہتا ہے, کہیں بھی نہیں رہ سکتا. صحیح بات. تو آئی مین دیز آر آل دا ریزنز ڈیو ٹو وچ آئی بلیو کہ یہ ایک ہمارے لیے ایک اسکیوڈ ایک ورلڈ ویو ہے, جبکہ اصل کے اندر چائنا میں بہت زیادہ امپرومنٹ آ رہی ہے. ایون ایجوکیشن سیکٹر کے اندر بہت زیادہ امپرومنٹ آ رہی ہے. ایجوکیشن سیکٹر میں تو سر کر کے بھی دکھایا نا, لائک 2014 میں 3.2% آف جو GDP ہے وہ چائنا انویسٹ کر رہا تھا ایجوکیشن سیکٹر پہ. 2024 میں وہ 4.2 ہے. رائٹ. 2004 کے اندر چائنا کی صرف 8 یونیورسٹیز QS ورلڈ رینکنگ اپروو تھیں. اس وقت وہ مور سے 40 سے زیادہ ہو گئی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ٹاپ 100 کے اندر بھی آتی ہیں کئی یونیورسٹیز. تو دے ہیو انویسٹڈ اے لاٹ ان دیئر ڈگریز. اور اگر میں خاص طور پہ PhD یا ریسرچ پروگرامس کی بات کروں تو آئی گیس چائنا سے بہتر اس وقت ریسرچ پروگرام کہیں پہ بھی نہیں ہے, کیونکہ اگر ہم میڈیکل والی فیلڈ میں بھی جائیں گے تو میڈیکل کا سامان ساری دنیا کو پہنچانے والا ہی چائنا ہے. ٹیکنالوجی کا سامان پہنچانا ہے, اور یہ اٹ لیڈس ٹو دا پیٹنٹ ڈسکشن ایز ویل نا. پیٹنٹ فائل کرنے کے لیے انہی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. تو جو دوسرے لوگوں کو پہنچا رہے ہیں وہ خود کتنا اچھا پڑھاتے ہوں گے, ان کے پاس کیسی فیسلٹیز ہوں گی. تو ابھی آپ نے بات کی ساری ٹیکنالوجی کی بھی اور ریکگنیشن کی بھی, تو تھوڑا سا ایجوکیشن والی طرف آتے کہ لائک پہلے ہوتا تھا چائنا کی ڈگری کر رہا ہے, یہ چائنا کی چیز لگ رہی ہے. تو اب آپ چائنا کی ڈگری یا یورپ کی ڈگری یا کسی کی مطلب تھوڑا سا کمپیریزن کریں کہ لائک لیڈنگ ان ٹو دا فیوچر. دیکھو یہ ایک بڑا مسکنسیپشن ہے, میرے پاس بھی اسٹوڈنٹس آتے ہیں. یہ ایک آئیڈیا ہی غلط ہے کہ آپ, یہ پتہ کیا آئیڈیا, آپ کہہ رہے ہیں کہ یار میں اس ملک سے کر کے آؤں گا تو مجھے ترقی مل جائے گی, اس ملک سے میں پڑھ کے آؤں گا تو مجھے ترقی نہیں ملے گی. دس مینس کہ یو آر ناٹ ریڈی ٹو ٹیک رسپانسبلٹی آف یور اون لائف. آپ جہاں سے بھی پڑھے ہوں, ایون پاکستانی کسی یونیورسٹی سے پڑھے ہوں, یور سکسیس ڈپینڈ سوللی اپان یور سیلف. آئی نو آف سو مینی برائٹ پیپل ہو ہیو ڈن PhDs اینڈ ماسٹرز فرام دا US, دے ناٹ بین ایبل ٹو فائنڈ اینی جاب ہیئر, کیونکہ ڈگری تو سب کراتے ہیں. ڈگری کرنے کے ساتھ آپ نے کیا کیا ہے وہ امپورٹنٹ ہے. کیا ڈگری کرتے وقت آپ نے پلیسمنٹ کیریئر آفس کے ساتھ اپنے ریلیشن اس طرح کیے کہ آپ اپنی CV دے کے آئیں, ہر ویک ادھر چکر لگاتے تھے, ادھر جا کے انٹرنشپس کے لیے آپ نے 100-200 جگہوں پہ اپلائی کیا. ایون بیفور جانے سے پہلے جب آپ کو پتہ لگ گیا میں انرول ہو گیا ہوں یا ہو گئی ہوں, تو کیا آپ نے اپنی فیلڈ سے ریلیٹڈ کچھ 100+ کمپنیز کے ای میلز نکالے, کیا آپ نے کوئی ای میل ڈرافٹ بنایا, آپ نے اچھی CV. میرے پاس لوگ آتے ہیں ماسٹرز PhD کے لیے, دے ہیو ناٹ ایون میڈ ڈیسنٹ CV. ڈیسنٹ CV کیا بنائی نہیں ہوتی CV. تو پرنسپلی آئی ڈونٹ ایگری کہ کہاں سے پڑھ کے آئیں گے تو کیا پراسپیکٹس ہوں گے. ہر جگہ سے پراسپیکٹ ہوتے ہیں, آپ نے اپنا پراسپیکٹ خود بنانا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اینڈ ناؤ کمنگ بیک ٹو وہ US اور چائنا, اور اس کے اندر وین یو لک ایٹ دا کورس کریکولمز ایز ویل. جب میں بھی وین آئی واز ان لنڈن تو ہم جب پڑھتے تھے کورسز, بہت کم یونیورسٹیز ہیں جو کہ ایسی کمپوزیشن دیتی ہیں جس کے اندر آپ گلوبل ساؤتھ یا ڈیولپنگ ورلڈ یا اس کے متعلق بھی پرسپیکٹو پڑھتے ہو. ادروائز اس کو بولتے ہیں ہم لوگ ایکیڈیمیا میں یورو سینٹرک یا ویسٹرن سینٹرک کریکولمز ہوتے ہیں. یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, اینڈ اٹ ریلیٹس ٹو مائی فرسٹ پوائنٹ ایز ویل کہ ہم ورلڈ ویو وہ رکھتے ہیں جو کہ ویسٹ کا ہے. اس کے علاوہ ہمارا ورلڈ ویو نہیں, ہم میوپک ہیں.
ٹھیک ہے, ہمیں نظر ہی نہیں آتا کچھ اس کے علاوہ. اینڈ اپنے آپ کو ہم سمجھتے ہیں ہم بڑے انلائٹنڈ ہیں, ہم بڑے لبرل ہیں, بٹ یو آر ناٹ, بیکاز آپ نے ایک پورا کا پورا ورلڈ ویو دیکھا ہی نہیں. آپ نے جو ماڈرنٹی کا, میں آپ بتاتا ہوں آپ کو آئیڈیا کہ ماڈرنٹی ایک ہی دیکھی ہے, سنگل ماڈرنٹی. آپ کہتے ہیں بس یو ایس والی ہونی چاہیے, حالانکہ دنیا اس سے بہت بڑی ہے, بہت کمپلیکس ہے. ویئر ایز وین یو اسٹارٹ موونگ ٹورڈز دا ایسٹ, اور میں خالی چائنا نہیں, ساؤتھ ایسٹ ایشین, ملیشین یونیورسٹیز ہیں, ملیشیا بائی دا وے از آلسو بیکمنگ اے ویری فیمس اسٹڈی ڈیسٹینیشن. ان جگہوں پہ جو کورس کریکولم ہے وہ ہمارے سے زیادہ ریلیونٹ ہے. تو اگر آپ ادھر سے پڑھ کے آ رہے ہیں تو یو ول بی بیٹر اکوپڈ, بیکاز یو ول نو کہ ادھر اس ریجن میں کیا کیا چیلنجز ہیں, اس ریجن کے لوگ کیسے ہیں, اس ریجن کے اندر کیا کیا کلچرل نارمز ہیں, سوشل ویلیوز ہیں, یہ سب ہمیں پتہ ہوتا ہے نا. ہماری کمپنیز کیسے کام کرتی ہیں, ہمارے لوگ کیسے کام کرتے ہیں, ہمارے یہاں اپرچونیٹیز کیسے نکلتی ہیں, آپ انٹرپرسنل کمیونیکیشن کیسے اچھی ہوتی ہے, بیکاز ادھر ڈفرینٹ ہے. ادھر آپ ڈائریکٹ بات کرتے ہیں, ادھر ہیرارکی ہے لینگویج کے اندر, آپ کو رسپیکٹ دینی پڑتی ہے. ادھر ایلڈر اور یہ بڑے, ان کا اس کا فرق ہے. تو یہ آئی تھنک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو لوگ مس کرتے ہیں, کہ ادھر کا جو کورس کریکولم کی کمپوزیشن ہے دیٹ اکوپس یو ان اے بیٹر وے ٹو ڈیل ود دا ورلڈ یو گوئنگ ٹو اسٹیپ بیک انٹو. اگر آپ واپس آ رہے ہیں, اگر آپ کو پاکستان میں جاب چاہیے کچھ, تو ادھر آپ زیادہ اچھے طریقے سے کر سکیں گے. 70-80% ہماری فیملیل ویلیوز اور وہ سب کچھ سملر ہے. اچھا سر, یہ جو ایک اسٹیٹ ہے وہ آپ کی بات کو بیک کرتا ہے کہ پاکستان سمجھ نہیں پا رہا, گلوبلی اس کو ریکگنیشن مل رہی ہے. 5 لاکھ سے زیادہ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس اینولی جو ہے اب چائنا ہوسٹ کرنے لگ گئے, اور یہاں پہ ابھی بھی اسٹل کنسرنز ہیں کہ چائنا جا کے پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا ہے. تو کہیں نہ کہیں پہ انہوں نے ٹرانسفارم تو کر لیا ہے. یہ تو پاکستان میں, اگر ہم پاکستان اسپیسیفک ہو کے بات کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں پھر ہم لوگ ہی لیک کر رہے ہیں. دیکھو نا, میں ابھی چائنا کا ایک بزنس اسکول ہے CIBS, وہ ایشیا کے ٹاپ 50 کے اندر آتا ہے. کتنی چائنا کی یونیورسٹیز ایشیا کی ٹاپ, ایک تو ہمارے یہاں QS ورلڈ رینکنگ, اور اس کے ساتھ جو آپ کی ہے نا, میں جس یونیورسٹی میں پڑھا ہوں میری رینک کیا, کیونکہ آپ نے لوگوں کو بتانا ہوتا ہے کہ میں تو یہاں سے پڑھا ہوں. یہ اس سے ابھی میں نے آپ کو پہلے بتایا, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ کہیں سے بھی پڑھ کے آئیں, آپ کو کچھ آتا ہی نہیں تو کیا فائدہ, ٹھیک ہے نا. سیلف فنڈنگ کے اوپر یا کسی بھی طرح آپ ایڈمیشن لے سکتے ہیں, یو کین سیکیور این ایڈمیشن ان ون آف دا ٹاپ یونیورسٹیز, بٹ آپ کے اندر کیا وہ میٹر کرتا ہے. اب چائنا کے اندر ایک اسکول ہے جو علی بابا, جو اتنی بڑی کمپنی ہے, جی انہی کا بزنس اسکول ہے جس میں وہ لوگ ای کامرس سکھاتے ہیں. اب مجھے بتائیں کہ آپ پاکستان میں بزنس پڑھیں, کہیں اور جگہ بزنس پڑھیں, وہ پروفیسرز پڑھا رہے ہیں, ادھر آپ کو پتہ کون پڑھا رہے ہیں, وہ پریکٹیشنرز پڑھا رہے ہیں, وہ انڈسٹریلسٹ پڑھا رہے ہیں جن لوگوں نے ای کامرس کیا ہوا ہے. سو آپ کس سے پڑھنا چاہو گے, پروفیسر سے پڑھنا چاہو گے یا اس سے پڑھنا چاہو گے جو خود بھی ملینئر ہے اور وہ آپ کو بتا رہا ہے اسی چیز سے بنا ہے. تو اس طرح کی جو اسپیسیفکیشنز ہیں وہ آپ کو دنیا میں اور کہیں نہیں ملتی. اچھا, اس کے ساتھ ایک اور امپورٹنٹ چیز, اگر چائنا کے ایجوکیشن اسٹینڈرڈ یا چائنا کی ڈگری اتنی ہی فارغ ہوتی تو NYU نیو یارک یونیورسٹی شنگھائی میں کیمپس ہے, کتنی مزید آپ شروع ہو جائیں, کتنی یونیورسٹیز کے انٹرنیشنل کیمپسز چائنا کے اندر ہیں. وائی؟ بیکاز پیپل آر گوئنگ دیئر ایز اے ڈیسٹینیشن. شوارزمان, اب میں آپ کو ایک پوائنٹ بتاتا ہوں, میرے ذہن میں آ گیا. مائیکل شوارزمان ایک فلانتھراپسٹ تھا, ہے US کا, اس کی اسکالرشپ ہے شوارزمان اسکالرشپ. ڈو یو نو اٹ از ایون, مطلب شاید آکسفورڈ کی اسکالرشپ پہ جانا آسان ہے ایز کمپیئر ٹو دیٹ اسکالرشپ. اس اسکالرشپ میں آؤٹ آف 100% اگر ہے نا 100 سیٹس ہیں تو 40 سیٹس آر کیپٹ فار اسٹوڈنٹس فرام دا US. It's a Chinese scholarship. 40 seats are kept for students for the US and those students who are studying in Ivy League colleges. 20 seats are kept for Chinese and 40 for the rest of the world. یہ ایک ایسی اسکالرشپ ہے چائنا میں جو US کا بندہ فنڈ کرتا ہے, اور 40 سیٹس US کی, وہ اس کو کیا ضرورت ہے چائنا میں فنڈ کرے. ون آف دا موسٹ پریسٹیجیس اسکالرشپ, جس کا منتھلی اسٹائپینڈ کوئی 10-11-12 لاکھ روپیہ پاکستانی. اینڈ یو اینڈ آئی بوتھ نو کہ چائنا کے اندر تو کاسٹ آپ کی $1 بھی نہیں آتی, $3,000 یا $3,500 اس کا اسٹائپینڈ ہے. اینڈ آئی ڈونٹ نو کہ پچھلے کتنے سالوں میں آئی تھنک کوئی پاکستانی اس پہ گیا بھی نہیں. مطلب ہر سال ضروری نہیں اس پہ کوئی پاکستانی, یا ایوننگ میں تو جاتے ہیں نا, ایک کوٹا ہے کہ 45 اسٹوڈنٹس جانا ہے پاکستان سے, کامن ویلتھ میں 40-45 اسٹوڈنٹس جانا ہے پاکستان سے, فل برائٹ میں اتنے اسٹوڈنٹس جانا ہے, 16-17 نے آسٹریلین ایوارڈ پہ جانا ہے. بٹ اس کے اندر ایسا نہیں. اٹ از دیٹ پریسٹیجیس. چیٹم ہاؤس لنڈن, it's one of the most famous think tanks in the world. They have a specific job for these scholars. Schwarzman scholars جو ہوتے ہیں خالی ان کے لیے ایک علیحدہ فیلوشپ ہے. So what are we talking? یہ پریسٹیج نہیں ہے تو اور کیا ہے. That is my point.
اور سر ابھی آپ نے شارٹزمان اسکالرشپ کی بات کی ہے. ویسے چائنا اس وقت ایٹ دس پوائنٹ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کے لیے بہت زیادہ جنرس اسکالرشپس دے رہا ہے, فلی فنڈیڈ بھی دے رہا ہے, پارشلی فنڈیڈ بھی دے رہا ہے. اور یہ ود دا ٹائم ہی ہے, جیسے اگر ہم بیک ان 2005-6 چلے جائیں تو ہم ان کے موبائل فون برانڈس کو نہیں مان رہے تھے. اس وقت پاکستان میں بھی ٹاپ سیلنگ شاؤمی ہے جو چائنا کا ہے, ایون وہ کارز میں بھی آ گیا شاؤمی اینڈ وہ سارا کچھ. تو ایٹ دس پوائنٹ آف ٹائم جب وہ آپ کو بلا رہے ہیں یا آپ کو جو ہے کمپنسیٹ کر رہے ہیں ادھر, تو آپ ان کو نگلیکٹ کر رہے ہیں, تو 3 سال بعد 4 سال بعد 5 سال بعد دیکھیے it's evident. I say this because of the following reasons. First, when you look at the West, ابھی ہم نے ڈسکس کیا ہے, the biggest issue that is being surfaced is کہ cost. دیکھیے پاکستانی روپی اور ان ٹرمز آف دا کاسٹ ایون ابراڈ انفلیشن ابھی پچھلے کچھ سالوں پوسٹ کووڈ آئی, وہ ہمیں اسٹوری پتہ سارا. تو وہ کاسٹ میں اگر پہلے 100 لوگ جا سکتے تھے ایک آئی وی لیگ کے اندر یا ایک بڑی یونیورسٹی کے اندر, اب وہ ڈائریکٹلی آئی تھنک 40 ہو گئی. 40-50 ان کی ویلتھ اتنی رہی ہے بٹ افورڈیبلٹی کم ہوگی. سیکنڈ امپورٹنٹ ریزن از کیا کہتے ہیں ویزا ایشوز اینڈ ریگولیشنس. اب جو یو ایس میں ہو رہا ہے, I would think thrice before going there for a PhD. ٹھیک ہے نا, اگر میں نے یو ایس جا کے بھی سوچ کے بولنا ہے یا پھر سوچ کے کوئی پوسٹ کرنی ہے یا لکھنا ہے یا میرا تھیسس ہی اگر اس چیز کے اوپر ہو تو, اینڈ دا بگیسٹ ریزن, میں نے 2 ریزن تو بتایا نا ویسے, اور ان سب سے بڑا ریزن از دی گروئنگ زینوفوبیا, دی ہیٹریڈ امنگسٹ دا پیپل. آج چل رہی ہے وہ ایک ویڈیو کینیڈا میں ایک انڈین لڑکی کو ایک بندے نے وہ کیا ہے, آلموسٹ اس نے اس کو نا دیوار کے اندر مارا ہے اور اس کو ابیوز کیا ہے, مارا ہے, اور لوگ دیکھ رہے تھے. کینیڈا میں ہوا آئی تھنک. یہ مطلب یہ ہوتا یہ ہے کہ کوئی گورنمنٹ کہتی نہیں کہ یہ کریں, نہ ہی کوئی گورنمنٹ یہ انڈورس کرتی ہے, بٹ گورنمنٹ کی جو پالیسیز ہوتی ہیں, اب ٹرمپ کی جو پالیسیز ہیں اس سے آپ کو لگتا ہے کہ مسلمانوں یا امیگرینٹس کے لیے ہمدردی آئے گی, ادھر سمپتھی آئے گی, کہ اپوزٹ ہوگا, کیونکہ ٹرمپ ہیز بلٹ ہز پروفائل آن دا فیکٹ کہ امیگرینٹس نے ہماری جابس لے لی. وہ کل پرسوں کتنے انہوں نے کولمبینس کو واپس بھیجا ہے, بیلاروس کے اندر کتنے لوگوں کو واپس بھیجا. سو یہ گورنمنٹ ڈائریکٹلی بے شک انڈورس نہ کرے بٹ انڈائریکٹلی لوگوں کا ایٹیٹیوڈ, اور یہ لوگوں کا جو ایٹیٹیوڈ ہے, آئی تھنک یہ پیسے اور ویزا ریگولیشن سب سے بڑی, کیونکہ آپ نے جا کے لوگوں میں رہنا ہے. اینڈ اف آئی ایم تھنکنگ کہ نہیں یار مجھے یہاں خطرہ ہے, اپوزٹ چائنا, کوئی سی بات نہیں. آئی تھنک پرابلی ون آف دی اونلی کنٹریز ان دا ورلڈ ویئر کیا کہتے ہیں پاکستانیوں کی رسپیکٹ ہے, یا ٹرکی میں پاکستانیوں کی رسپیکٹ ہے, مسلم کنٹری. اچھا یو اے ای میں بہت زیادہ رجحان, تو لائک ویسٹ سے ایسٹ کی طرف آپ اٹس رائٹنگ آن دا وال, ایسا ہوگا اور ایسا ہو رہا ہے, بیکاز پیپل آر ریئلائزنگ کہ 26-27 شینجن کنٹریز EU اینڈ کینیڈا اینڈ US, یہ 30-31 ملک دنیا نہیں ہے. There are 200 countries in the world. Qatar is the country that we are missing out. قطر کے اندر آئی وی لیگ ہے. ہاں جی. اچھا لوگ آئی وی لیگ میں پڑھ رہے ہیں بٹ ناٹ ان دا US, they going to UAE, they going to Qatar, they going to China. ملیشیا کے اندر, چائنا کے اندر, UAE کے اندر, UK کے کیمپسز ہیں. آسٹریلین یونیورسٹیز آر دا موسٹ, آسٹریلین یونیورسٹیز آ رہی ہیں ملیشیا میں جی. بیکاز وائی, بیکاز آف دا فیکٹرز جو میں نے بتائے ہیں. بالکل, فی بے شک اتنی ہو لیکن کاسٹ آف لیونگ اینڈ سب چیزیں چھوڑیں یار, یہ جو سیکیورٹی, یہ سیفٹی والا ایشو ہے, کم از کم جو بھی ہیں اپنے لوگ تو ہیں نا. اینڈ اب لوگ اس کو کہیں کنزرویٹیو ہیں جو مرضی, یو ول سی کہ دس ٹرینڈ از ہیئر ٹو اسٹے اینڈ اٹ ول اونلی کیچ اپ. اوکے سر, تھینک یو ویری مچ. سو میڈ ان چائنا اب صرف ایک میتھ رہ گئی ہوئی ہے, کیپ آن یور ریسرچنگ, اور اپنے لیے جو بیسٹ پاسبل سولیوشن ہوتا ہے اس کو سلیکٹ کرنے کی کوشش کیا کریں. اینڈ انٹرنیٹ پہ آپ کو بہت ساری جو ہے وہ چیزیں ملیں گی جس میں آپ کو چائنا ہو سکتا ہے ایسے ہی ابھی میڈ ان چائنا لگ رہا, لیکن ناؤ میڈ ان چائنا از جسٹ اے میتھ. So this was it from this episode of WTI Talks. Until next time, thank you.